جب میں آیا میں نے اقتدار سنبھالا, میں نے اپنی سیٹ سنبھالی, تو مجھے قرضہ لینا پڑا. اتنی ہماری دیوالیہ تھا پاکستان کے اوپر ایسا کہ میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ مجھے اب کرنا کیا چاہیے. میرے پاس آپشن تھی صرف قرضے کی, میں نے لیا, اب اسے ریٹرن بھی کرنا ہے, اوبیسلی اس کے لیے مجھے انسٹالمنٹ دینی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ مہنگائی کا رونا رو رہی ہے عوام مجھے گالیاں دے رہی ہے, طرح طرح کے الزامات مجھ پہ لگا رہی ہے, میری ذاتیات کے اوپر بات کری ہے, وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. جی بالکل, خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ میں نے سنی, اور خان صاحب نے جن مسائل کا ذکر کیا ڈیفینیٹلی وہ ان کو فیس کر رہے ہیں. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کو صرف جو معاشی پرابلمز ہیں ان کے ساتھ فائٹ نہیں کرنا پڑ رہا, بلکہ ہر طرف سے خان صاحب کو مسائل نے گھیرا ہوا ہے. جو مافیاز ہیں جنہوں نے اس ملک کو پچھلے 70 سالوں میں لوٹ کے کھایا ہے, اب جب ایک دم سے ان کی وہ دکانداری بند ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو تکلیف تو ہوگی. اب ہوا یہ کہ اسپیشلی پچھلے جو 10-15 سال گزرے ہیں نا, اس میں پاکستان حکومت نے امریکہ سے اور دنیا سے مختلف کنٹری سے قرضے لیے, اور ایک مصنوعی طریقے سے معیشت کو چلاتے رہے ہیں. ڈالر کی جو ویلیو تھی اس کو بھی انہوں نے ایک مصنوعی طریقے سے نیچے رکھا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا. پاکستان گورنمنٹ جو ابھی عمران خان صاحب کے پاس ہے, جب انہوں نے چارج لیا اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے. ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ ایک نئے پاکستان کا جو ویژن تھا, اس پہ وہ پاکستان میں بہتری لے کے آنا چاہتے تھے, اور ڈیفینیٹلی ابھی بھی وہ لے کے آنا چاہتے ہیں, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہ لے کے بھی آئیں گے. کیونکہ عمران خان آج تک کبھی ہارا نہیں ہے, کیونکہ وہ ہارنا جانتا نہیں ہے, وہ لڑنا جانتا ہے. تو عمران خان صاحب نے جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کیا, اور یہ وہ چیلنجز تھے کہ جو ہر کوئی فیس نہیں کر سکتا, ہر کوئی وہ چیلنج لے ہی نہیں سکتا. تو خان صاحب نے ڈیفینیٹلی جو پچھلے 1 سال میں آپ نے ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہوں گے کہ تقریباً $9 ارب کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ جو کہ پچھلی حکومتوں نے لیا ہوا تھا وہ واپس کیا ہے. تو اب عوام کا ایشو کیا ہے؟ عوام عمران خان کو کیوں گالیاں دیتی ہے؟ کیوں کہ عوام کو گالی دینا سکھایا گیا. 70% to 75% of the population is uneducated, illiterate. 25% is literate. اب 25% لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں. تو جو ایک بندہ سمجھتا ہے کہ ملک کس ڈگر پہ چل پڑا ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ عمران خان ایک بلیسنگ ہے جو کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر عطا کیا ہے. پچھلے 70 سالوں میں قائد اعظم کے بعد ہمیں ایسا کوئی لیڈر نہیں ملا جس نے پاکستان کے بارے میں سوچا ہو اور پاکستانی عوام کے بارے میں سوچا ہو. تو ڈیفینیٹلی جب ایک کوئی زخم ہوتا ہے نا انسان کے جسم میں اور وہ زیادہ بگڑ جاتا ہے تو اس کو پہلے ڈاکٹرز کاٹتے ہیں, اس کو آپریٹ کرتے ہیں, اس میں جو مریض ہوتا ہے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. سیم سچویشن اس وقت پاکستان کی ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اتنے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں کہ ان کو آپریٹ کرنے میں عوام کو تکلیف ہوگی. عوام چاہے وہ خوش دلی سے قبول کریں چاہے وہ زبردستی قبول کریں, عوام کو اس پروسیس میں سے نکلنا پڑے گا اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو کسی جگہ پہ دیکھیں. آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے جو انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں کی 2 دن کل یا پرسوں 2 دن پہلے کی بات ہے, اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے پاکستان کے جو مسائل تھے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان نے جتنے بھی جو سیکریفائسز کی ہیں, جو پاکستان میں اکنامک کرائسس آئے ہیں, اس کا اتنی دلیری کے ساتھ انہوں نے امریکہ کو قصوروار ٹھہرایا ہے کہ اس سے پہلے کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ لوگ تو پرچیاں لے کے اور ہاتھ باندھ کے اس طرح سے سر جھکا کے بات کیا کرتے تھے. یہ پہلا مرد آہن ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہیں اور پوری دنیا کو بتایا. اس کے بعد اس نے دنیا سے بھیک نہیں مانگی ہے کہ آپ ہمیں ہماری مدد کریں. اس نے پاکستان کا جو برائٹر سائڈ تھی وہ دنیا کو دکھائی ہے کہ ہمارے پاس ٹورزم میں کس طرح کی جگہ ہیں, آپ آئیں ہمارے پاکستان میں آئیں دیکھیں. خان صاحب نے بتایا کہ 2019 پچھلے 2001 کے بعد 2019 وہ واحد سال پہلا سال ہے جو کہ ٹیررزم فری سال تھا پاکستان میں.
اور پہلا جو ہے نا ملک بھی یہ ہے، مطلب سروے کے مطابق یہ بتایا ہے جی، کہ جو یہ پہلا ملک بھی ہے پاکستان جو نمبر 1 پہ آ چکا ہے، مطلب اس ٹائم اور ٹورزم کے وجہ اس وقت دنیا میں جو خطرناک ترین کنٹریز ہے، 20 کنٹریز کی جو لسٹ ہے، الحمدللہ پاکستان اس میں نہیں ہے. انڈیا اس میں آتا ہے، ایون ساؤتھ افریقہ اس میں آتا ہے، پاکستان اس میں نہیں آ رہا. کیوں کہ ہماری جو پاک فوج ہے اس نے ایک انتہائی بہترین طریقے سے جو ٹیررزم تھا پاکستان سے، اس کو بالکل اس کا صفایا کر دیا. پھر خان صاحب نے یہ بتایا کہ افغانستان میں جو امن و امان ہے وہ انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے بغیر ہمارے ملک میں بھی جو ایک اسٹیبلٹی ہے، ایک ٹیررزم کا جو خاتمہ ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور وہ کیوں ہوا تھا وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ 2001 میں جو 9/11 کا واقعہ ہوا تو امریکہ نے آ کے یہاں پہ اپنے اڈے بنائے، اور پھر جو جنگ ہوئی اور جو حالات پیدا ہوئے اس میں سب سے زیادہ جو سفر ہے وہ پاکستان نے کیا. 70,000 جانیں ضائع ہوئیں، کئی ہزار ملین ڈالرز ہم نے ضائع کیے. تو میں بینگ اے پاکستانی الحمدللہ بہت زیادہ پر امید ہوں کہ ہمارے ملک کی جو باغ دوڑ ہے ایک انتہائی زبردست لیڈر کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کا، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ عمران خان کا ساتھ ضرور دیں گے. اور عمران خان کی حکومت رہی اگر پاکستان میں، یہ مافیا جیت نہ پایا تو پاکستان بہت آگے جانے والا ہے انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے، انشاءاللہ ایسا ہوگا اور امید ہے ایسا ہو. تو یہ کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، 2020 جو ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو سال ہے، اس سال میں یہ ہے کہ بےروزگاری میں ختم کروں گا، مہنگائی جو ہے کنٹرول کروں گا، اور وہ لوگ جن کو نوکریاں نہیں مل رہی میں نوکریاں بھی فراہم کروں گا. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کریں. تو یہ سال جو ہے میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے کر کے دکھاؤں گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایکچولی عمران خان صاحب نے پہلے بھی جب حکومت میں آنے سے پہلے بھی بہت سارے وعدے کیے ہوئے تھے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں بھی کی جا سکتی. جب بندہ گورنمنٹ میں آتا ہے تو تب وہ دیکھتا ہے اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کیا ممکن ہے. تو ڈیفینیٹلی اکنامک ریوائول ہوگا. 2020 جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستانی معاشی ترقی کا سال ہے. 2019 کے اواخر میں ہی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو سرکولر یہ ڈیفیسٹ ہے وہ زیرو پہ آ چکا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، پاکستان کی جو معیشت ہے، اسٹاک ایکسچینج 40,000 پوائنٹ سے اوپر گئی ہے. تو یہ پہلی دفعہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ جو 2020 ہے وہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی اچھا سال ثابت ہوگا. اور اس میں نوکریاں بھی ملیں گی. اور کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے فارن انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے، مختلف کمپنیز پاکستان میں آ کے اپنے پلانٹس لگا رہی ہیں، گاڑیوں کے پلانٹس لگ رہے ہیں، سی پیک کا کام چل رہا ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی پاکستانیوں کو ہی نوکریاں ملنی ہیں. تو انشاءاللہ نوکریاں ملیں گی اور بہتر ہوں گے حالات. اچھا، میرا آخری آپ سے یہ سوال تھا، بات ختم کرتے ہوئے میں آخری سوال کرنا چاہوں گا. کچھ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کمنٹس وغیرہ جب ویڈیو آتی وائرل ہوتی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو چاہے وہ نون کی ہو، ٹھیک ہے، تو نیچے عوام جو ہے نا وہ طرح طرح کی نیگیٹو پوائنٹس سے بات کری ہوتی ہے. جیسے کہ ایک بندہ پازیٹیو ہے، نیچے اس کو جی گالیاں لکھ کے دیتے ہیں یہ بندہ فلاں ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عوام کے اندر یہ چیزیں کس طرح سے ختم ہو سکتی ہیں. پاکستان کے حکمرانوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی تاجر حضرات بھی خوش ہو جائیں، عوام بھی خوش ہو جائے، اور کسی قسم کے کوئی مسئلے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو. سب سے پہلے مطلب کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ اتنی جلدی یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جتنی زیادہ لٹریسی ریٹ پاکستان کا اوپر جائے گا اتنا زیادہ ایک پاکستانی سمجھدار ہوگا. جب آپ سمجھدار ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ جب کمنٹ بھی کریں گے تو سوچ سمجھ کے کمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں سے اٹھائیں گے اور کاپی پیسٹ کر دیں گے. سوشل میڈیا میں جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ آپ ایک چیز اٹھاتے ہیں، آپ کو نظر آتی ہے، آپ کے اپنے مائنڈ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ ایک چیز اٹھاتے ہیں وہ کاپی پیسٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو ریفارمز چاہیے، ہمیں ایجوکیشن میں ریفارمز چاہیے. اور اس کے لیے اتنی جلدی کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے عمران خان کے پاس کہ وہ رگڑے گا اور ہر کوئی پڑھا لکھا ہو جائے گا. اس کے لیے ٹائم چاہیے، ایک ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈس بھی لگ سکتے ہیں. اور جہاں تک دوسرا، سوری میں بھول گیا ہوں، دوسری کیا بات؟ عوام کے لیے کوئی ایسا پیغام آپ دیں کہ صبر و تحمل کے ساتھ ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھیں اور ان کے ساتھ چلیں، لیڈرز کے ساتھ چلیں. یعنی کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی آئے گا، یہ چلے بھی جاتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، نیا جو بھی آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بھی یہ مشکلات اس کے سامنے بھی ہوں گی. دیکھیں جی، عوام کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان کے بعد آپشن کیا بچتا ہے. اس سے پہلے 3 باریاں لگا چکے ہیں نواز شریف صاحب بھی اور زرداری صاحب اور ان کی پارٹی بھی.
تو کیا ہم مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنا کے ٹیسٹ کریں گے یا کہ سراج الحق صاحب کو ٹیسٹ کریں گے یا کس کو ٹیسٹ کریں گے؟ یہ ہمارے پاس لاسٹ چانس ہے. اس کو میں ہر پاکستانی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یقین کریں کہ یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے. عمران خان کی صورت میں اگر عمران خان اس ملک کے حالات نہ بدل سکا تو پھر ساری زندگی اس ملک کے حالات نہیں بدل سکیں گے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.